الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین محترم، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزے میں جو سب سے بڑا اجر و ثواب کا باعث عمل ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنی زبان سے جھوٹ، غیبت، گالیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ بأن یدع طعامہ وشرابہ۔ ارشاد فرمایا جو بندہ جھوٹی بات اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا روزے کی حالت میں، تو اللہ رب العزت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بندہ بھوکا پیاسا رہے۔ تو روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، ان تمام باتوں سے پرہیز کر کے ایک ایسا عمل ہے جس کے ساتھ روزے کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ یہ مسند احمد بن حنبل میرے ہاتھ میں موجود ہے اور اس میں یہ حدیث ہے، اور امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک بندے نے یہ سوال کیا کہ ای الجہاد اعظم اجرا، حضور یہ فرمائیے کہ کس جہاد میں بندے کو سب سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکرا، جس جہاد میں اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، جتنی کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے اس جہاد کا اسی قدر اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتا ہے۔ اس بندے نے یہ سوال کیا کہ فَأَيُّ الصَّائِمِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا، کہ کس روزہ دار کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے؟ یعنی جس بندے نے روزہ بھی رکھا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا اجر و ثواب، مرتبہ اور مقام سب سے زیادہ ہے۔ تو حضور نے یہی جواب دیا، فرمایا اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکرا، کہ جو روزہ دار روزے کی حالت میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، خواہ نماز کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں، تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات کی صورت میں، رجوع اللہ کی صورت میں، توبہ کی صورت میں، جس بھی صورت میں وہ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کو سب سے زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ ذَكَرَ لَنَا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَالصَّدَقَةَ كُلُّ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی کریم علیہ السلام نے اس بندے نے نماز کا ذکر کیا کہ کس کی نماز سب سے زیادہ فضیلت کی حامل ہے، زکوٰۃ کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، صدقہ کا، تو ان تمام کے جواب میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہی بات فرمائی کہ اکثرہم للہ تبارک و تعالی ذکراً، فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اسی بندے کی نماز، اسی کی زکوٰۃ، اسی کا روزہ، اسی کا حج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے۔ تو فقال ابو بکر لعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا، یا ابا حفص، یہ کنیت ہے حضرت عمر فاروق کی، اے ابو حفص، ذہب الذاکرون بکل خیر، کہ جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہ تو ساری بلائیاں لے گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی بات پر مہر تصدیق لگائی اور فرمایا اجل، ہاں یہی بات ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ ساری بلائیاں لے گئے۔ لہٰذا ہمیں روزے کی حالت میں غفلت سے وقت کو نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ روزے کی حالت میں ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس سے ہمارے روزے کی نورانیت بڑھ جائے گی، اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔